جب دنیا کہہ رہی تھی کہ حج جو ہے وہ معطل ہو جائے گا اور پوری دنیا میں کہیں 4 لوگوں کو بھی اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، ان گزشتہ 2 سالوں میں بھی حج کو معطل نہیں ہونے دیا۔ پہلے سال میں 1000 سے 1500 کے درمیان، دوسرے سال میں 60,000، اور ماشاءاللہ اس سال 10 لاکھ۔ یہ کرونا کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اور ایسا حسن انتظام اور ایسی بہتر کہ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس 10 لاکھ کے اجتماع کے بعد بھی پوری دنیا سے کہیں سے ایک شکایت نہیں آئی کہ جو حجاج واپس گئے ہیں ان میں کسی میں کرونا کی وبا آئی ہو۔ یہ جہاں مملکت سعودی عرب کے حسن انتظام ہے، وہاں رب العزت کا بھی ایک بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے آئے گا وہ صحت و عافیت لے کر جائے گا۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ گزشتہ سال جب ایک فگر جاری کیا ریاست حرمین شریفین نے، جو الشیخ امام عبد الرحمن السدیس کی قیادت میں کام کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 70 لاکھ لوگ پورے سال میں مسجد نبوی شریف میں آئے، بیت اللہ میں آئے، اور کسی ایک میں کرونا کی وبا نہیں نکلی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں جانے والے اور مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے والوں کا اللہ بھی کس قدر خیال کرتا ہے۔ اور دوسرا جو خطبہ حج ہوا، کچھ لوگوں نے جن کا کام شر پھیلانا ہوتا ہے، کوشش کی کہ وہ خطبہ حج کو متنازع بنائیں، خطبہ حج دینے والے کو متنازع بنائیں۔ وہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کون ہے، اور ان کی جو اس بار خطبہ حج کی باری آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ذرائع ابلاغ کے بھی علم میں ہو، علماء کے بھی علم میں ہو، ہمارے سیاسی قائدین کے بھی علم میں ہو کہ ایک منفی پراپوگنڈا جو ہے، ایک مرتبہ میں نے اپنے قائد و مرشد حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی معاملے پہ رائے چاہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام کر لیں، آپ قرآن بھی پڑھیں گے تو بعض لوگوں نے کہنا ہے غلط پڑھ رہے ہیں، تو آپ کوئی اچھا کام کرے کچھ لوگوں نے اس کو غلط کہنا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ ہیئت کبار العلماء، جو سعودی عرب کی سپریم علماء کونسل ہے، اس کے ممبر ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی جو دنیا میں مسلمان علماء اور مشائخ اور مفکرین کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اب اگر آپ پچھلے 5-6 سال کا تسلسل دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر سال ایک ممبر ہیئت کبار العلماء سے منتخب کیا جاتا ہے جو آگے خطبہ حج دیتا ہے۔ جب سے مفتی اعظم بیمار ہوئے تو خطبہ حج اب ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ حج دینے کے لیے ہیئت کبار العلماء جو ہے، جو سعودی عرب کی سپریم کونسل ہے، اس میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک عالم دین کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہ عالم دین آگے خطبہ حج دیتا ہے۔ وہ مفکر دانشور، اور اس مرتبہ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ کی باری تھی۔ اور جو پراپوگنڈا کرنے والے ہیں وہ ذرا بتا دیں کہ اس میں کیا تھا۔ اس خطبے میں اللہ کی توحید تھی، اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی بات تھی، اس خطبے کے اندر مسلمانوں کی وحدت کی بات تھی، اس خطبے کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کی بات تھی۔ اور اگر یہ بات کرنا جرم ہے تو یہ بات تو ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اسی طرح اگر یہ بات کرنا جرم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین جبر کا نام نہیں ہے، تو یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ محبت پھیلانا، احترام، عزت، آبرو، یہ تو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خطبہ حج اس سال دیا گیا، جن لوگوں نے اس کو سنا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے تو میدان عرفات میں اس کو سنا، اس میں اللہ کی توحید کی بات تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کی بات تھی، مسلمانوں کی وحدت کی بات تھی، اصلاح معاشرہ کی بات تھی، اور مسلمانوں کو وہ خطبہ جو ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں دیا تھا، اس کی یاد دلائی گئی تھی کہ تمہارے آقا تمہیں وحدت کا درس دے کے گئے ہیں، اخوت کا درس دے کے گئے ہیں، محبت کا درس دے کے گئے ہیں، حرمین شریفین کی عزت و عظمت کا درس دے کر گئے ہیں، اور لوگوں سے حسن سلوک کا درس دے کر گئے ہیں۔ اگر یہ بات کرنا جرم ہے تو یہ بات تو ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے، یہ بات تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ بات خطبہ حج میں کہی گئی۔ معترضین جو ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے، میرے ساتھ پاکستان کی اور دنیا کی بہت بڑی بڑی شخصیات تھی ہمارے ساتھ حج میں، واللہ سب کی ایک ہی رائے تھی کہ ایسا حسن انتظام جو مملکت سعودی عرب خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں کر رہی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام اتنی بڑی پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حاجی جن لوگوں نے 80 کی دہائی میں حج کیا یا 70 کی دہائی میں حج کیا، ان کو معلوم ہے کہ مشکلات ایئرپورٹ کی اس وقت، اب تو ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی جو حج پر گئے جہاز سے اترے اور گھر پہنچ گئے۔ روڈ ٹو مکہ پروگرام کیا ہے؟ روڈ ٹو مکہ پروگرام ہے کہ آپ اپنا سامان، اپنی امیگریشن اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کروائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے سالوں میں وہ لاہور سے، کراچی سے، باقی جگہوں سے بھی سفیر صاحب اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہیں پہ اپنا سامان بک کر دیں گے، یہیں سے آپ کی امیگریشن ہو جائے گی، اور آپ کو آپ کی منزل جو آپ کی بلڈنگ ہے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، وہاں آپ کو آپ کا سامان مل جائے گا، یعنی آپ جہاز میں بیٹھیں گے اور اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ یہ 5 ملکوں کے ساتھ ہوا، اس میں ایک پاکستان ہے۔ یہ سفیر صاحب کی محنت اور سعودی قیادت جو ہے اس کی محبت، اور سعودی وزیر داخلہ، اگر ان کا میں شکریہ ادا نہ کروں جو ہے تو امیر عبدالعزیز بن سعود بن نائف، جنہوں نے اس کے لیے اجازت دی، اور اس وقت چونکہ پاکستان میں چھٹیوں پر ہیں ہمارے کونسل جنرل سلطان صاحب، جس طرح انہوں نے محنت کی، اور الحمدللہ یہ سارا جو ہے حج کا معاملہ، تو میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہمیں اچھے کاموں میں شکریہ ادا کرنا ہے۔ مبلغ کا کام ہی یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ہمارا تو ذمہ داری یہ ہے، اور ہم بڑے ممنون ہیں کہ اس وقت بھی جب پاکستان مختلف معاملات میں، مختلف حالات میں پھنسا ہوا ہے، اس وقت بھی مملکت سعودی عرب ہے جو پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔